نماز میں کھانسی آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کو جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہو تو مکمل لکھ دی جائیں گے، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل پورے ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا، جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اسے چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ تیری بھی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری میں اور کہے گی، اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اور اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کی انگاروں پر وہ رات دن رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدھا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑک دار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اور اژدھا ہوں، میرے رب نے حکم دیا کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے میں صبح سے شام تک
ڈستا رہوں صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کو ضائع کرنے پر عشاء، اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھن جائے گا، اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور جو مصائب سے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں سخت حساب، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ حدیث شریف امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف حضرت علا بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کبھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ مسلم شریف حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیے ہے، اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کو رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمایا۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ پھر فرمایا، تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، تم پر تمہاری ماں روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کائی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ محترم ناظرین، نماز میں کھانسی آنا اگر بلا اختیار جو یعنی قدرتی طور پر کھانسی آئے اور اس پر قابو نہ پایا جا سکے تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور نماز درست رہتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کھانسی کی جائے، خصوصاً اگر بلا ضرورت آواز نکالی جائے یا ایسا کرنے سے 2 یا زیادہ حرف ادا ہو جائیں تو اس سے نماز فاسد ٹوٹ ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر معمولی کھانسی آئے اور اسے روکنا ممکن ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اسے دبانے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر جماعت کے دوران، تاکہ دوسروں کو خلل نہ ہو۔ اگر بے اختیار کھانسی آئے تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر جان بوجھ کر کھانسی کی جائے اور اس میں 2 یا زیادہ حرف نکل آئے تو نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ کھانسی کو دبانے کی کوشش کرنا مستحب ہے، خاص طور پر اگر جماعت میں نماز ادا کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔